بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کا آغاز اللہ کے برکت نام سے کرتے ہیں۔ آج یہ آپ کی جماعت چہارم ہے اور اردو کا پیریڈ ہے اور میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا ریویو کلاسز ہیں، جیسے کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس میں آدھا کریں گے، ہم ریویو کریں گے آپ کے فائنل کانٹینٹ کو، ٹھیک ہے، جو آپ کو اسکول کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے۔ اس میں جتنے بھی اسباق ہیں اور جتنی بھی نظمیں شامل ہیں، ہم ان سب کا ایک دفعہ آپ کو ریویو کر کے یہاں پر بتائیں گے۔ جتنا بھی کام اس میں کروایا گیا، کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا مشقیں تھیں، اور یہاں تک کہ بلند خوانی بھی ہم یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کریں گے، تاکہ آپ کو دوران پیپر کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو کیمرے میں دیکھیے گا، یہ آپ کے پاس اسکول سے مہیا کردہ فائنل کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فائنل کانٹینٹ میں جو آغاز ہو رہا ہے اسباق کا، حصہ نثر، ٹھیک ہے، اس میں مطلب اسباق ہیں، سبق شامل ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ طوطے کا پیغام، جو کہ مڈ ٹرم سے یہاں پر انکلوڈ کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال، یہ بھی ہم مڈ ٹرم میں فزیکل کلاسز میں، یعنی وہ کلاسز جو ہم نے دو بدو لی، میں آپ کے سامنے موجود تھی اور آپ اسکول آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کلاسز میں ہم ان اسباق کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ جو فائنل کے اس میں چیپٹر سبق انکلوڈ کیے گئے ہیں، شامل کیے گئے ہیں، ان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن اور سبق سر کا شان حصہ 1 اور 2 شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سبق نئے ہیں اور 2 آپ کے پاس آپ کے پرانے کانٹینٹ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ حصہ نظم میں 2 نظمیں ہیں۔ پہلی ہے ہم، جو کہ آپ مڈ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں، فزیکل کلاس کے اندر سارا کام ہم نے آپ کو کلاس میں کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک نئی نظم شامل کی گئی، قالین بننے والے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے آن لائن کلاسز میں سارا کام آپ کے سامنے ڈیلیور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو آغاز کر رہے ہیں وہ شروع سے کریں گے، یعنی فائنل ٹرم کے جو آغاز میں چیپٹر ہیں وہاں سے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتا دیں کہ جی آپ کے پاس جو کتاب ہے وہ ہے آکسفورڈ والوں کی کونج، ٹھیک ہے۔ اس کتاب سے ہم اسباق پڑھیں گے۔ پہلا سبق اس کتاب میں آپ کے پاس شامل کیا گیا ہے طوطے کا پیغام۔ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ طوطے کا کیا پیغام تھا، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں آپ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ہم پرندوں کو قید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عموماً دیکھتے ہیں عام گھروں میں طوطے، کبوتر اس طرح سے قید کیے جاتے ہیں، پنجروں میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس سبق کا پیغام یہ ہے کہ چاہے انسان ہوں، چاہے پرندے ہوں، کسی کو بھی قید میں رہنا پسند نہیں ہے، وہ آزادی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ طوطا بھی قید تھا، قید کیوں تھا، کہاں سے لایا گیا تھا اور آزادی کیسے حاصل کی، تو جب میں اس کی بلند خوانی کروں گی تو آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بلند خوانی کے بعد ہی ہم اس کی مشق پہ آ جائیں گے، تاکہ آپ اپنے پاس جو کاپی آپ کے پاس اردو کی موجود جس میں آپ کام کر چکے ہیں، اپنے کام کو وہاں سے میچ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آئیے ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پر، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، کتاب کے کونے پر لکھا ہے صفحہ نمبر 4، سبق طوطے کا پیغام، ٹھیک ہے۔ سبق کے شروع میں ہی آپ کو سبق میں موجود جو نئے الفاظ ہیں، مشکل الفاظ تو نہیں کہیں گے، مشکل الفاظ وہی ہوتے ہیں جو آپ کو نئے لگ رہے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی جانا نہیں ہوتا، سنا نہیں ہوتے، لہٰذا وہ الفاظ آپ کے پاس نئے الفاظ، مشکل الفاظ یا وہ الفاظ کہلاتے ہیں جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں یہاں پر اور محاورے بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں ایران کے ایک سوداگر کے پاس ایک بے حد خوبصورت طوطا تھا۔ یہ طوطا ہندوستان کے جنگل سے پکڑ کر لایا گیا تھا اور بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا۔ سوداگر کو یہ طوطا بہت عزیز تھا۔ اب ہوا یہ کہ سوداگر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ اس پنجرے کے پاس گیا جس میں اس کا طوطا بند تھا۔ اس نے طوطے سے کہا، میں تیرے وطن ہندوستان جا رہا ہوں، وہاں جنگل میں تیرے سب رشتہ دار رہتے ہیں، اگر تو انہیں کچھ کہلوانا چاہتا ہے تو بتا۔ اب ہوا یہ، طوطے نے جواب دیا، میرے عزیزوں کو اتنا کہہ دینا کہ وہ تو بڑے مزے سے وطن کے ہرے بھرے جنگل میں رہتے ہیں، مگر میں بدنصیب اکیلا وطن سے دور اس پنجرے میں بند پڑا تڑپ رہا ہوں۔ اگر کسی کو میری یاد آتی ہو تو مجھے کہلوا بھیجیں کہ کس طرح اس قید سے اپنے آپ کو آزاد کرواؤں۔ جب سوداگر ہندوستان پہنچا تو ایک دن اس کا گزر جنگل میں سے ہوا جہاں بہت سے طوطوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سوداگر کو اپنے طوطے کا پیغام یاد آیا اور اس نے جنگل کے طوطوں کو وہ پیغام کہہ سنایا۔ جیسے ہی سوداگر نے بات ختم کی، ایک طوطے کی حالت خراب ہو گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگا اور آنن فانن درخت کی شاخ سے نیچے گر کر مر گیا۔ سوداگر نے جو یہ دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے یہ میرے طوطے کا قریبی رشتہ دار تھا جو اس کا دردناک پیغام سن کر یوں چل بسا۔ جب سوداگر واپس اپنے ملک پہنچا تو اس نے اپنے طوطے سے اس کے رشتہ دار کی افسوسناک موت کا حال بیان کیا۔ ادھر سوداگر نے اپنی بات پوری کی اور ادھر اس کے طوطے نے بھی ایک جھرجھری لی اور دھڑ سے اپنے پنجرے میں نیچے آ گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ اپنے پیارے طوطے کو اس طرح مرتے دیکھ کر سوداگر پہلے تو خوب رویا پیٹا، پھر اس نے مردہ طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ طوطا جو اب تک مردہ بنا ہوا تھا پھر سے اڑ کر ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر سوداگر بہت چھٹپٹایا۔ اس نے طوطے سے کہا، اے بے وفا طوطے، میں تو تجھے اتنا عزیز رکھتا تھا مگر تو نے مجھے خوب دھوکہ دیا۔ طوطا یہ سن کر بولا، تو مجھے اس لیے عزیز رکھتا تھا کہ میں اپنی باتوں سے تیرا جی خوش کیا کرتا تھا، مگر اے ہوشیار انسان، تو نے تو خود ہی مجھے قید سے نکالنے کی وہ ترکیب بتائی جو میرے رشتہ دار نے مجھے کہلوا بھیجی تھی۔ پھر جب میں نے اس ترکیب پر عمل کیا اور اس کی طرح مردہ بن گیا تو نے مجھے آزاد بھی اپنے ہی ہاتھوں سے کیا، تو اب یہ واویلا کیسا؟ یہ کہہ کر طوطے نے لمبے سفر کے لیے پر تولے اور اپنے وطن کی راہ لی۔ یہ تھا آپ کے پاس آپ کے سبق کی بلند خوانی ہم نے کی۔ امید ہے کہ سارے آپ کے اس میں جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں صحیح تلفظ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس سبق سے وابستہ جو کام تھا وہ کام میں آپ کو دکھاتی چلتی ہوں یہاں سے کہ ہمارے پاس ہم نے کیا کام کیا تھا۔ دیکھیے، جیسے ہم نے، کیونکہ یہ ہم نے فزیکل کلاسز میں ہم نے یہ سر انجام دیا تھا لہٰذا اس کا سولوشن نہیں ہے، تو میں یہ آپ کو پلانر سے سارا کام یہاں دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی ہم نے یہاں سے لیے تھے، جس سے آپ نے کاپی پر ٹائٹل پیج بنایا تھا۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کا املا لیا تھا، املے کے بعد ہم نے الفاظ معنی آپ کو کروائے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر املا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، الفاظ معنی والا کام نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، چیک کر لیجیے گا۔ پہلا لفظ تھا عزیز، عزیز کا مطلب تھا رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ آنن فانن جھٹ پٹ، جھرجھری لینا، کپ کپانا، یعنی اگر کوئی آپ کو اچانک کوئی خبر مل جائے، کوئی صدمے والی خبر، کوئی دکھ کی تکلیف کی خبر ملے یا اچانک کوئی خوشی ملے تو ایک دم سے آپ کو جھرجھری جسم میں آتی ہے، ٹھیک ہے، جسم کو کپاتا ہے آپ کا۔ سٹ پٹانا، گھبرانا، حیران ہونا، صحیح۔ اس کے بعد بے وفا، وعدہ پورا نہ کرنے والا، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے انہیں بے وفا کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں وعدہ پورا نہ کرنے والا۔
بد نصیب یعنی بد قسمت، وویلا فریاد، ٹھیک ہے، یہ آپ کے الفاظ معنی تھے۔ اچھا، سبق میں محاورے بھی آپ کو دیے گئے ہیں، یہاں میں نے تقریباً تینوں محاوروں کے معنی لکھے ہیں جو ہم نے کاپی میں آپ کو لکھوائے تھے، اور ان میں سے کسی بھی دو کے جملے بنانے تھے۔ تو پہلا محاورہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہے چل بسا یعنی مر گیا۔ آنکھیں پتھرا جانا، آنکھوں کی پتلیوں کا ایک جگہ جم جانا، ٹھیک۔ مردہ بنا ہوا، جھوٹ موٹ کا مرا ہوا بننا۔ تیسرا آپ کے پاس ہے پر تولنا یعنی تیار ہونا۔ اب یہ چار آپ کے پاس محاورے آ گئے جس میں سے ہم نے دو کو جملے میں استعمال کیا، جس سے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ چل بسا جملہ بنایا تھا ہم نے، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض چل بسا تھا، ٹھیک ہے۔ مردہ بنا ہوا، ہمیشہ محاورے کو جملے میں استعمال کیا جاتا ہے، محاورے کے معنی کو جملوں میں استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ محاورہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مردہ بنا ہوا اس کے معنی کیا تھے؟ جھوٹ موٹ کا مرا ہوا بننا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی ہم نے جملہ یہاں بنا دیا کہ طوطا مردہ بنا ہوا تھا۔ سبق میں یہ جملہ موجود تھا اور سبق سے ریلیٹ ہے یہ، تو طوطا مردہ بنا ہوا تھا۔ آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سبق میں موجود سوال و جواب، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوداگر کو اپنے طوطے سے محبت تھی، یہ بات آپ کو کہانی کے کن جملوں سے پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس۔ ہم نے جواب آپ کو تحریر کروایا تھا کہ سوداگر کے پاس ایک بہت خوبصورت طوطا تھا جو بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا۔ سوداگر کو یہ طوطا بہت عزیز تھا، ٹھیک۔ یہ اس کا جملہ ہو گیا، وہ جملہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 آپ کے پاس ہے، کیا سوداگر نے طوطے کے رشتہ داروں کا کوئی پیغام طوطے تک پہنچایا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ تو ہم نے جواب یہاں آپ کو تحریر کروایا تھا کہ جی ہاں، سوداگر نے طوطے کے رشتہ داروں کا پیغام طوطے تک پہنچایا تھا، اور وہ پیغام طوطے کے رشتہ دار کی دردناک موت کا تھا۔ صحیح، یہ آپ کے پاس جواب آ گیا۔ اب سوال نمبر 3 آپ کے پاس تھا جو کہ ہم نے بکس میں تو کافی لانگ دیا ہوا تھا، ہم نے آپ کو شارٹ کر کے لکھوایا تھا کہ مردہ بنا ہوا تھا اور مر گیا تھا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ اگر طوطا مردہ نہ بنتا تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جواب تھا یہ کہ مردہ بنا ہوا تھا کے معنی جھوٹ موٹ کا مرا ہوا بننا، اور مر گیا تھا کے معنی کبھی واپس نہ آنے کے ہیں۔ اگر طوطا مردہ نہ بنتا تو کبھی آزاد نہ ہوتا، یہ اس کا جواب تھا۔ اب عملی کام میں سے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم نے عملی کام کی الگ سے ہیڈنگ ڈلوا کر آپ کو یہ سوال لکھوایا تھا اور یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پکڑے جانے سے پہلے جنگل میں طوطے کی زندگی کیسی تھی؟ طوطے کی زبانی لکھیے، صحیح ہے۔ تو ہم نے جواب آپ کو لکھوایا تھا کہ پکڑے جانے سے پہلے میری زندگی بہت اچھی تھی، میں ہرے بھرے جنگل میں آزادی سے کھلی ہوا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا تھا اور بہت خوش تھا، صحیح۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سبق کا مرکزی خیال، ہم نے آپ کو ہیڈنگ ڈلوائی تھی مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے مرکزی خیال کیا تحریر کروایا تھا، آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک قیدی کو کتنی ہی آسائشیں حاصل ہوں، وہ اپنے آپ کو اکیلا بد نصیب محسوس کرتا ہے اور آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ اس سبق کا مرکزی خیال تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں مختصراً تحریر کروایا تھا آپ کو۔ سوال یہ تھا مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں مختصر تحریر کیجیے۔ ہیڈنگ کروائی تھی ہم نے مولانا جلال الدین رومی۔ اب ان کے بارے میں ہم نے آپ کو مختصر تحریر کروایا تھا جو کہ یہ ہے کہ جلال الدین رومی، جنہوں نے یہ کہانی جن کے کتاب سے اخذ کی گئی ہے، لی گئی ہے یہاں پر، جلال الدین رومی ایک بہت بڑے صوفی گزرے تھے، ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ نے زندگی کا زیادہ تر حصہ ترکی کے شہر کونیا میں گزارا۔ فارسی میں لکھی ہوئی ان کی مثنوی بے مثال ہے۔
اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ مثنوی میں بہت سی حکایتیں ہیں، طوطے کا پیغام ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ مختصر سے ہم نے ان کا انٹروڈکشن آپ کو لکھوایا تھا۔ ساتھ ہی سوال لکھوایا گیا تھا فزیکل کلاسز میں کہ سبق طوطے کا پیغام کا خلاصہ تحریر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے حریر روائی تھی آپ کو خلاصہ۔ اب خلاصہ کیا تھا دیکھیے، ایران کے سوداگر کے پاس ایک خوبصورت بولنے والا طوطا تھا جو اسے بہت عزیز تھا۔ ہندوستان جانے سے پہلے سوداگر نے طوطے سے کہا کہ میں تیرے وطن جا رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی پیغام ہے تو بتا دو۔ طوطا کہتا ہے کہ میں ان سے کہنا کہ اگر مجھے یاد کرتے ہو تو قید سے آزادی کی کوئی ترکیب بتاؤ۔ پیراگراف چینج ہم نے کروایا تھا۔ سوداگر طوطے کا پیغام اس کے رشتہ داروں تک پہنچاتا ہے تو ایک طوطے کی حالت خراب ہوتی ہے، وہ درخت سے نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ سوداگر وطن واپس آ کر طوطے کو اس کے رشتہ دار کی موت کا حال سناتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بس یہی ترکیب اس کی آزادی کا پروانہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کے پاس اس سبق کا تمام مشقی کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کانٹینٹ میں آپ کے پاس سبق دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھیے جو ہم نے کام کیا وہ سب یہاں موجود ہے آپ کے پاس کانٹینٹ میں۔ طوطے کا پیغام، ٹھیک ہے، یہاں پہ واپس اینڈ ہو گیا ہے پیغام، ٹھیک ہے۔ یہاں جو ہے دیکھیے اب دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے علامہ اقبال، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم علامہ اقبال کو پڑھنے کی مشق کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کا مشقی کام سمجھائیں گے، ٹھیک۔ آپ کی کتاب کونج کا صفحہ نمبر آپ کے پاس ہے 37، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال، ٹھیک ہے۔ اب بلند خوانی کرنے والی ہوں، آپ غور سے دیکھیے گا اور جو صحیح تلفظ ہے وہ سیکھنے کی مشق کیجیے گا اور اپنے گھر میں بھی اس سبق کو آپ پڑھیے گا، کیونکہ سبق سے ہی آپ کے پاس کہیں سے بھی MCQs یعنی کثیر انتخابی سوالات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے مشق کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بر صغیر کے ایک بہت اچھے شاعر تھے اور انہوں نے اردو اور فارسی میں شاعری کی۔ ان کی شاعری ہندوستان اور پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں مقبول ہوئی۔ وہ آخر اتنے مقبول کیوں ہوئے اور ان کا نام ہم بار بار کیوں سنتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بہت اچھی شاعری کرتے تھے، مگر اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ بھی ہے جو یہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کی حالت اچھی نہ تھی، چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے ہندوستان کی حکومت چھینی تھی، اسی لیے مسلمان انگریزوں سے ناراض تھے اور ان کی زبان یعنی انگریزی نہیں سیکھنا چاہتے تھے۔ برصغیر کے دوسرے لوگ ہندو، پارسی وغیرہ ترقی کر رہے تھے، اسی لیے کہ وہ انگریزی زبان سیکھ کر نئے زمانے کی نئی تعلیم، سائنس وغیرہ حاصل کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ برصغیر کے مسلمان ان سے پیچھے رہ کر خوش نہیں تھے۔ ایسے برے وقت میں علامہ اقبال نے ان کی ہمت بڑھائی۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی نظموں سے یاد دلایا کہ وہ کسی زمانے میں دنیا کی سب سے شاندار قوم تھے، یعنی کہ اب بھی وہ وہی قوم ہے، اگر وہ محنت کریں اور علم حاصل کریں تو پہلے کی طرح دنیا ان کی عزت کرے گی۔ ان کا یہ پیغام نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ آخر میں جب علامہ اقبال نے دیکھا کہ ہندوستان میں رہ کر مسلمانوں کے لیے ترقی کرنا
یا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک یعنی پاکستان بنانے کا سوال اٹھایا۔ برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کی تجویز انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے شہر الہ آباد میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں پیش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہی کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک مکڑا اور مکھی علامہ اقبال ہی کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے اور بھی نظمیں لکھی ہیں جن میں سے ہمدردی تو پچھلی جماعت کی درسی کتاب کوئل میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑ و گلہری، بکری اور گائے، بچے کی دعا بھی ان کی اچھی اور مشہور نظمیں ہیں۔ یہ ساری نظمیں ان کے مشہور مجموعے بانگ درا میں موجود ہیں۔ صحیح، یہ تھی سبق علامہ اقبال کی بلند خوانی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ جو مشکل الفاظ تھے ان کا تلفظ آپ بخوبی یہاں سمجھ چکے ہوں گے۔ اب سبق سے وابستہ مشقی کام پہ آ جاتے ہیں۔ مشقی کام میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو ٹائٹل پیج بنوایا تھا۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد سبق کے الفاظ میں لکھوائے گئے تھے، الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ 4 یہاں پہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ اعظم۔ اعظم کے معنی ہوتے ہیں بڑا، اعظم بڑا۔ صغیر، صغیر کے معنی ہے چھوٹا، صغیر چھوٹا۔ تجویز، تجویز کے معنی ہے رائے، رائے۔ مقبول، مقبول جو چیز پسند کی گئی، جو بہت زیادہ فیمس ہو جاتی ہے وہ مقبول کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جو چیز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ اب اس سبق میں ایک ہی محاورہ لکھا گیا ہے شروع میں، ہمت بڑھانا، لہٰذا ہم نے ایک ہی محاورے کے معنی بھی لکھے اور ساتھ ہی جملہ بھی بنایا۔ معنی ہے جب کوئی پریشان ہو یا ڈرتا ہو تو اس سے ایسی بات کرنا جس سے اس کا ڈر کم ہو جائے۔ ہمت بڑھانے کے معنی دوبارہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ تو جب کوئی پریشان ہو یا ڈرتا ہو تو اس سے ایسی بات کرنا جس سے اس کا ڈر کم ہو جائے۔ جملہ ہم نے بنایا تھا، علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی، ٹھیک ہے۔ اب سبق سے یہاں پر سوال تھا ایک، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے یہاں آپ کو کاپی میں آگے جو کام کروایا تھا زبانی باتوں میں سے اور جو کوشچن آنسر اس میں دیے گئے تھے، ایک ہی سوال تھا، لہٰذا ہم نے یہاں پر اس کا سوال جواب لکھوایا۔ سوال تھا علامہ اقبال نے کن کن زبانوں میں شاعری کی؟ علامہ اقبال نے کن کن زبانوں میں شاعری کی، یعنی کون کون سی لینگویجز میں آپ نے شاعری کی تھی، وہ آپ کو یہاں لکھنا تھا۔ تو جواب ہم نے یہاں لکھا تھا، علامہ اقبال نے اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی زبان میں شاعری کی۔ اچھا، اس کے بعد زبانی باتوں میں سے آپ کے پاس بلکہ عملی کام میں سوال تھا کہ علامہ اقبال کے چند مجموعوں کے نام تحریر کیجیے۔ ہم نے تھوڑا سا یہاں چینجز کی تھی، علامہ اقبال کے مجموعوں کے نام تحریر کیجیے، یعنی جو انہوں نے کتابیں شاعری کی تحریر کی تھی ان کے نام یہاں لکھنے تھے۔ تو ہم نے تقریباً 3 کتابوں کے نام یہاں لکھوائے تھے آپ کو۔ بال جبرائیل، یہ ان کی فیمس بکس ہیں جو بہت مشہور ہیں اور بہترین شاعری ہے اس کے اندر سموئی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بال جبرائیل، ضرب کلیم، جواب شکوہ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن کے پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو میں۔ بال جبرائیل، ضرب کلیم، جواب شکوہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ عملی کام میں آپ کے پاس سوال آ رہا ہے پہلے، علامہ اقبال نے کون کون سی نظمیں لکھی؟ آپ کو نظموں کے نام یہاں لکھوائے گئے تھے۔ علامہ اقبال نے کون کون سی نظمیں لکھی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، نام تحریر کیجیے۔
ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں نام لکھوایا آپ کو جواب میں ہمدردی، جو آپ کلاس 3 میں پڑھ کے آ چکے ہیں. مکڑا اور مکھی اسی کتاب کونج میں موجود ہے. ٹھیک، پہاڑ اور گلہری آپ کے پاس آگے جماعتوں میں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ان کی مشہور نظمیں تھیں جو بچوں کو بہت پسند ہیں اور بہت مشہور ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو عملی کام میں ایک سوال اور تھا کہ اقبال ڈے کب منایا جاتا ہے. علامہ اقبال ڈے منایا جاتا ہے جو آپ اپنے اسکولوں میں مناتے ہیں. اسکول میں منایا جاتا ہے، بڑے زور و شور سے آپ تقریر کرتے ہیں، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو وہ اقبال ڈے کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اقبال ڈے کب منایا جاتا ہے، تاریخ یہاں بتانی تھی، تو ہم نے جواب میں آپ کو لکھوایا کہ اقبال ڈے 9 نومبر کو منایا جاتا ہے. یعنی ہر سال جب بھی 9 نومبر کی تاریخ آتی ہے تو یہ آپ کا یوم پیدائش ہے. ٹھیک ہے، اس میں اقبال ڈے سیلیبریٹ منعقد کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو آخری سوال تھا آپ کے پاس وہ تھا علامہ اقبال کے بارے میں مختصراً تحریر کیجیے. علامہ اقبال کے بارے میں مختصراً تحریر کیجیے. اب ہم نے آپ کو ہیڈنگ ڈلوائی تھی کلاس میں علامہ اقبال. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم نے مختصر سے یہاں تحریر کروایا تھا آپ کو. میں پڑھ کے بتاتی ہوں. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 یعنی 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے جبکہ BA اور MA لاہور سے کیا اور لندن سے وکالت کی ڈگری حاصل کی. آپ بہت اچھے شاعر، فلسفی، سیاستدان تھے. پیراگراف چینج کیا. آپ نے پاکستان بنانے کا تصور پیش کیا. آپ نے بچوں کے لیے بہترین نظمیں لکھیں جن میں ہمدردی، بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، ایک مکڑا اور مکھی بہت مشہور ہیں. آپ کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا. ایک دفعہ پھر پڑھنے کی مشق کر لیتے ہیں. علامہ اقبال 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے جبکہ BA اور MA لاہور سے کیا اور لندن سے وکالت کی ڈگری حاصل کی. آپ بہت اچھے شاعر، فلسفی، سیاستدان تھے. آپ نے پاکستان بنانے کا تصور پیش کیا. آپ نے بچوں کے لیے بہترین نظمیں لکھیں جن میں ہمدردی، بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، ایک مکڑا اور مکھی بہت مشہور ہیں. آپ کا انتقال 21 اپریل 1937 کو لاہور میں ہوا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے فائنل کانٹینٹ کے 2 اسباق، یہ دیکھیے مطالعاتی اردو فائنل کانٹینٹ آپ کے پاس چل رہے ہیں. 2 اسباق جس میں طوطے کا پیغام اور علامہ اقبال شامل تھے. اس کا ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اعادہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں کون کون سا کام کیا تھا. سبق کے ہم نے مطالعہ یہاں پہ بلند خوانی سر انجام دی. ٹھیک ہے، اور تمام کام سے آپ کو آگاہ کیا کہ یہاں پر آپ کے پاس کاپی میں کون کون سا کام موجود ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اس سبق سے جو ہم نے، کیونکہ آپ کو ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم اس میں جانچ کی تیاری بھی کروا رہے ہیں، یعنی جو آپ کی امتحانی جانچ ہوگی ہم اس کی تیاری بھی آپ کو کرواتے جائیں گے ساتھ ساتھ. تو پہلے میں ان 2 اسباق میں سے جو امپورٹنٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم یہاں پر آپ کو ایک شیٹ کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان کو اس سبق سے یاد کرنے کے بعد اپنے اس جانچ کی تیاری کا آپ کیا کریں گے، جوابات تحریر کریں گے اپنے پاس. ٹھیک ہے، تو آپ کی امتحانی تیاری مکمل ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا اسباق کی جانچ. اب یہ دونوں اسباق میں سے ہم نے الفاظ معنی، محاورے معنی اور سوالات کو ایک ساتھ یہاں پر تحریر کیا ہے تاکہ جس طرح سے ایک امتحان میں یہ کلاس میں آپ سے جانچ لی جاتی ہے اس طرح سے آپ گھر پہ بھی اس کی تیاری کریں. کیونکہ جب آپ اسکول آئیں گے تو آتے ہی آپ کا پہلا پیپر
آپ سے لیا جائے گا. لہٰذا اب آپ نے خود تیاری کرنی ہے تو بہت توجہ تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسباق میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, آپ نے مطالعہ خوانی کی یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور ہم نے بلند خوانی سر انجام دی, اور ساتھ میں ہم نے تمام کام بھی آپ کو آگاہ کر دیا, ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے بتایا. ساتھ ہی اسباق کی جانچ کس طرح سے ہے دیکھیے. ہم نے سوال نمبر 1 تحریر کیا, معنی لکھیے. پیپر میں بھی اسی طرح سے آپ کے پاس آتا ہے. سب سے پہلے MCQs آئیں گے جو کہ تقریباً 30 ہوں گے. کثیر و انتخابی سوالات 30 ہوں گے. جتنے بھی اسباق اس وقت فائنل کانٹینٹ میں شامل ہیں ان تمام سے ہی اس میں سے منتخب کر کے آپ کے پاس MCQs آئیں گے, جو انشاءاللہ آپ کو پڑھے, آپ نے بہت پڑھا ہے, دوران کلاس بھی پڑھا ہے, آن لائن بھی پڑھا ہے, تو آپ کو بآسانی اس میں سے آنسر چوز کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے گا سوال نمبر 1 معنی لکھیے. پہلا لفظ ہم نے یہاں پہ لکھا عزیز. اب آپ یاد کرتے جائیں گے اور اپنے پاس اس طرح سے اس پیج کو مینٹین کر کر لکھنے کے بعد اس کا آنسر تحریر کریں گے. ٹھیک ہے. میں لفظ پڑھ کے بتا رہی ہوں. عزیز, آنن فانن, آنن فانن, سٹ پٹانا, سٹ پٹانا, بد نصیب, بد نصیب, واویلا, واویلا, اعظم, اعظم, صغیر, صغیر. ٹھیک ہے. تقریباً یہ آپ کے پاس 7 الفاظ میں نے ہم نے دونوں اسباق میں سے تحریر کیے ہیں ملا کر. آپ اس کو یاد کیجئے گا اور اس کا صحیح جواب اس کے سامنے اپنی کاپی میں تحریر کیجئے گا. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 2 آپ کے پاس جو یہاں پر جیسے پیپر میں آتا ہے, جملے بنائیے. اب جملے میں آپ کو محاورے دیے جائیں گے اور آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. چاہیں تو اپنی طرف سے بھی یہاں پر جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جملہ جو ہم نے یہاں لکھا ہے وہ ہے چل بسا, چل بسا. دوسرا محاورہ مر گیا, مر گیا. تیسرا محاورہ ہمت بڑھانا, ہمت بڑھانا. اب ان کے بھی آپ نے جملے بنانے ہیں, خود سے تحریر کرنے ہیں اپنی کاپی میں, تو اس کا بھی آنسر آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سوالات ہیں دونوں اسباق میں سے امپورٹنٹ وہ یہاں تحریر کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. پہلا سوال ہے مردہ بنا ہوا تھا اور مر گیا تھا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ اگر طوطا مردہ نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ میں پھر پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو. مردہ بنا ہوا تھا اور مر گیا تھا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ اگر طوطا مردہ نہ بنتا تو کبھی مردہ نہ بنتا تو کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس سوال تھا. سوال نمبر 2 جو ہم نے لیا ہے جانچ کے حوالے سے وہ ہے علامہ اقبال نے کن کن زبانوں میں شاعری کی؟ علامہ اقبال نے کن کن زبانوں میں شاعری کی؟ نیز اقبال ڈے کب منایا جاتا ہے؟ علامہ اقبال نے کن کن زبانوں میں شاعری کی؟ نیز کا مطلب ہوتا ہے اور. ٹھیک ہے. اقبال ڈے کب منایا جاتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کو جواب تحریر کیجئے گا اپنی کاپی میں. اس کے بعد جو سوال یہاں پہ آ رہا ہے تیسرا وہ ہے پکڑے جانے سے پہلے طوطے کی زندگی کیسی تھی؟ طوطے کی زبانی لکھیے. پکڑے جانے سے پہلے طوطے کی زندگی کیسی تھی؟ طوطے کی زبانی لکھیے. ٹھیک ہے. 3 لائنوں کا یہ آپ کے پاس جواب ہے, لیکن سوال ایسا ہے کہ یہ امپورٹنس رکھتا ہے پیپر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لانگ کوشچنس آنسر میں 2 آپ کے پاس دیے گئے ہیں یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں مختصراً تحریر کیجیے. جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا علامہ اقبال کے بارے میں, اس پورے جواب کو یہاں پر آپ تحریر کریں گے لیکن یاد کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کے بارے میں مختصراً تحریر کیجیے. دوسرا اور آخری سوال یہاں پر جو ہے 5واں وہ یہ ہے کہ سبق طوطے کا پیغام, سبق طوطے کا پیغام کا خلاصہ تحریر کیجیے. سبق طوطے کا پیغام کا خلاصہ تحریر کیجیے. یہاں پر آپ کا ان دونوں اسباق سے منتخب کیا ہوا وہ تمام مواد جو پیپر کے حوالے سے امپورٹنس رکھتا تھا اور پیپر میں آ سکتا ہے, شامل کیا جا سکتا ہے, اس تمام کو یہاں پر تحریر کیا گیا ہے.
اسی کا آپ نے گھر سے کیا کرنا ہے، تیاری کرنی ہے. تیاری کرنے کے بعد آپ نے اس کی جانچ گھر میں دینی ہے. والدہ کو یا ٹیوشن ٹیچر کو آپ یہ کام چیک کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج اس ویڈیو میں ہم نے فائنل کانٹینٹ میں سے جو آغاز کے 2 اسباق تھے، طوطے کا پیغام اور علامہ اقبال، ہم نے ان دونوں کا آپ کے سامنے آدھا پیش کیا. تو ان اسباق کا جتنا بھی کام تھا امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں دونوں اسباق سے کہ کثیر انتخابی سوالات کس شکل میں آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی طوطے کا تعلق کس ملک سے تھا. اس طرح کا MCQs سبق سے ہی آپ کے پاس پیپر میں آئیں گے. تو تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو نو ہاؤ دے رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ریڈی ہو جائیں کہ MCQs بھی شامل ہیں جو کہ تقریباً 30 ہیں اس دفعہ. ٹھیک ہے. 30 MCQs اگر پیپر میں آئیں گے تو ایسے ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے کہ جی طوطے کا تعلق کس ملک سے تھا، ایران، ہندوستان یا شام. اس میں سے کوئی سے بھی آپ کو صحیح جواب منتخب کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال آئے گا آپ کے پاس، ہو سکتا ہے کہ آ جائے کہ سوداگر کا تعلق ڈیش ملک سے تھا، عراق سے، شام سے، ایران سے. سوداگر کا تعلق کس ملک سے تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی آپ کے پاس اس میں سے ہی بہت سارے MCQs بن سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا سا نو ہاؤ دے رہی ہوں یہاں پر کہ کس طرح سے MCQs آ سکتے ہیں. ڈیش مردہ بنا ہوا تھا، طوطا، کبوتر یا چوہا. اب آپ نے اگر غور سے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ اس کا آنسر بخوبی چوز کر سکتے ہیں، منتخب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ آپ کے پاس سبق تھا علامہ اقبال. تو علامہ اقبال سے بھی اسی طرح سے آپ کے پاس MCQs آ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک بہت اچھے ڈیش تھے، ڈاکٹر، شاعر یا مصنف. ٹھیک ہے. ڈاکٹر تھے، شاعر تھے یا مصنف تھے. کیا اس میں صحیح کریکٹ آنسر ہو سکتا ہے، صحیح آنسر ہو سکتا ہے، وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے توجہ سے پڑھا ہو. علامہ اقبال نے ڈیش اور فارسی میں شاعری کی، انگلش میں، انگریزی زبان میں، اردو میں یا ہندی میں. اب یہاں پہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا صحیح آنسر. اسی طرح سے ڈیش نے مسلمانوں سے بر صغیر کی حکومت چھینی. ڈیش نے مسلمانوں سے بر صغیر کی حکومت چھینی. ٹھیک ہے. کس نے چھینی تھی؟ انگریزوں نے، افغانیوں نے یا ہندوؤں نے. ٹھیک ہے. اس میں سے آپ اپنا صحیح جواب منتخب کریں گے. اس طرح سے آپ کے پاس اس سبق کے 2 اسباق سے تقریباً تمام امتحانی جانچ کی تیاری آپ کی مکمل ہو جائے گی. دونوں اسباق طوطے کا پیغام اور علامہ اقبال. ابھی گھر سے جو آپ کو میں یہاں کام دے رہی ہوں، جو آپ کو گھر کا کام، جانچ شیٹ جو میں آپ کو ابھی دکھائی، ٹھیک ہے، جانچ شیٹ کے تمام کام کو یاد کیجیے اور گھر میں اس کی مشق کیجیے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس اس ویڈیو کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی اسباق پڑھ کے سنائے، ڈسکس کیے سارا کام، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جانچ شیٹ ہم نے بالکل ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتائی اور سمجھائی کس طرح سے آپ کو کام کرنا ہے. جانچ شیٹ میں موجود تمام کام آپ کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد گھر میں اس کی مشق کرنی ہے. آپ کر کے دکھائیں گے، اپنے والدین میں کو دکھائیے، چیک کروائیے، یا اپنے ٹیوشن ٹیچر کو چیک کروائیے. اس طرح سے آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی. امید ہے کہ اب آج اس ویڈیو میں جو ہم نے 2 اسباق آپ کے سامنے
یہاں پر ڈسکس کیے ہیں وہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کو بارہا بار دیکھ سکتے ہیں, اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی اس پہ عمل ضرور کیجیے گا. جو ڈسکس کیا گیا ہے, جو بتایا گیا ہے, اسے یاد ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے پیپر اٹیمپٹ کرنا آسان ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.